اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریئر ایڈمرل اظہر محمود صاحب اور احسان احمد خان صاحب کی جو سربراہی میں آج 53 PNS اسٹاف کورس کا جو ڈیلیگیشن میرے پاس گورنر ہاؤس سندھ آیا ہے، میں آپ سبھی کورس کے جو شرکا ہیں ان کو گورنر ہاؤس میں ویلکم کرتا ہوں. مجھے ابھی بتایا ایڈمرل اظہر صاحب نے کہ 45 ڈیز کا یہ کورس ہے جو کہ لاہور میں کیا جاتا ہے. اس میں تربیت دی جاتی ہے. نیوی کے جو لوگ ہیں وہ آپ سب کو ٹرین کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈفرینٹ کنٹریز سے جو 15 کنٹریز سے ڈفرینٹ لوگ یہاں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نیوی کے لیے یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز سے بھی لوگ یہاں آ کر نیوی پر ایک ٹرسٹ ہے، پاکستان پر ایک ٹرسٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ مل کے اس ٹریننگ کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنی اپنی کنٹریز میں جا کر ظاہر ہے جو کہ پاکستان سے ٹریننگ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے ملکوں میں جا کے سرو کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے بڑے ایک اعزاز کی بات ہے. حالانکہ اگر ویسے ہم دیکھیں جو اس وقت معاشی بحران کا یا پاکستان مختلف اس ریجن میں شکار ہے، جس مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے وہ آپ سبھی کے علم میں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان آرمی ہو یا پاکستان نیوی ہو، وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اپنے حصے کا کام اس ملک میں کر رہے ہیں. اور ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے ہم پاکستان کو ان معاشی بحرانوں سے نکال کر دنیا میں صف اول کی قوم بنائے. اور ظاہر ہے اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور بہت سارے جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کر بھی رہے ہیں. لیکن جتنے آفیسرز آج یہاں موجود ہیں جنہوں نے آج یہ ٹریننگ یا کورس کمپلیٹ کیا ہے وہ پاکستان میں ہی ظاہر سرو کریں گے جو پاکستان میں ہے. میرا صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام ضرور کریں اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک پاکستان دیا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. ہمیں اس پاکستان میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور وہ کردار تبھی ادا ہو سکتا ہے جب سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان نیوی 76 سال اگر ہم عرصہ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد تو نیوی نے وہ کردار ادا کیا ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس بہترین نیوی کے آفیسرز ہیں جنہوں نے آج تک اپنی ڈیوٹیز انجام دی. اور کسی پالیٹکس میں پاکستان میں یا کسی ایسی چیز میں نیوی کا نام کم از کم کوئی نہیں لے سکتا. فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک بہترین نیوی ہے جس کے آفیسرز رات دن پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور آج اس کی ایک مثال آپ لوگ موجود ہیں جو کہ اپنے اپنے شعبے میں جائیں گے، اپنی اپنی خدمات سر انجام دیں گے. میں بحیثیت گورنر سندھ آج آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اس گورنر ہاؤس کے اندر. اور میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ گورنر ہاؤس سندھ جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایگزیکٹو پاور نہ ہونے کے باوجود آج اس گورنر ہاؤس کے اندر ہم نے، اگر آپ جو آفیسرز پیچھے کی طرف دیکھیں تو ہم نے یہاں ایک منی یونیورسٹی IT کے لیے بنا دی ہے جہاں پر تقریباً 50,000 کے قریب جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، بچے اور بچیاں، وہ فری IT کے کورسز کریں گے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، Web3، میٹاورس اور بلاک چین کے کورسز ہیں. اور یہ وہ کورسز ہیں کہ جو ایک مڈل کلاس فیملی 9 سے 10 لاکھ روپے میں کرا پاتی، جو کہ اس گورنر ہاؤس کے اندر بالکل فری ہے. اسی ٹائم میں ہم نے یہ بھی سوچا کہ وہ لوگ جو آج معاشی بحران کا شکار ہیں اور بے روزگار ہو گئے، کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ فارن ایکسچینج نہ ہونے کی وجہ سے جو امپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹریز تھیں وہ بند ہو گئی تھیں. تو 48,000 کے قریب جو لوگ تھے وہ لے آف ہوئے مختلف انڈسٹریز سے، اور وہ لوگ تھے جو 25 سے 30,000 یا 40,000 مہینہ کماتے تھے. تو اسی گورنر ہاؤس سے الحمدللہ ہم نے سنبرج کمپنی کے جو کہ ہماری اسپانسر ہے 3.5 لاکھ راشن کے
باکسز ان خاندانوں میں تقسیم کیے، اور جس کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ جب آپ لوگ آئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے پہ لوگوں کی لائنیں لگی ہیں، اور یہ ہماری والی مسجد ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ فخر کرنا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور اچھے پاکستانی ہیں، کیونکہ بڑی قربانیوں کے بعد، شہادتوں کے بعد یہ پاکستان حاصل کیا ہم نے، اور 76 سال گزرنے کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سبھی کے سامنے ہے، اس کا تذکرہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ ہم وہ قوم ہے جن کو یہ شعور ہے کہ ہم کہاں چلے گئے، اور اس کے بعد اگر آج بھی ہم یہ عزم نہ کریں کہ ہمیں ٹھیک ہونا ہے، اور انشاءاللہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اس لیے ہو جائیں گے کہ ایک غیرت مند قوم ہے، 62% ہماری یوتھ ہے جو کہ نوجوان ہے، اور چاروں موسم اس ملک میں ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال یہ ملک ہے، ایک غیرت مند قوم ہے۔ پاکستان کی افواج ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، آپ جیسے جوان اس میں ہے، وہ خاندان ہے جو شہادت دے کے جن کے ماں باپ سر فخر سے بلند کرتے ہیں۔ اور کیا چاہیے ہوتا ہے کسی بھی ملک کو آگے بڑھنے کے لیے؟ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ ہم کیوں نہیں بڑھ پا رہے، کیوں ترقی نہیں کر پا رہے، ان چیزوں کو صرف ٹھیک کرنا ہے ہمیں، اور وہ بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمیں صرف ایک قوم بن کے سوچنا ہے، اور آج تک جو ہم ترقی کی منزلیں طے نہیں کر پائے اس میں صرف 3 وجوہات ہیں جو میں نے اس منصب پر بیٹھ کر دیکھی۔ کیونکہ ہم فرقوں میں بٹ گئے، قومیتوں میں بٹ گئے، اور اب سیاست میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ جن ملکوں نے آپ کے سامنے ترقی کی ہے وہ ایک قوم کی صورت میں کی ہے۔ چاہے آپ ترکیہ کی مثال لے لیں، ایران کی لے لیں، ملیشیا کی لے لیں، ہمارے سامنے یہ سب لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور فخر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چائنا کو دیکھ لیں آپ، اور دور چھوڑیں جس ملک سے ہم نے آزادی لی، آج وہ کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم غور و فکر نہیں کر رہے کہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک، اور معذرت کے ساتھ اگر ہم IMF کے سامنے اپنی شرائط دیکھیں اور کنڈیشنز دیکھیں تو ہمیں سر شرم سے جھکانا چاہیے۔ یہ وطن ہمارا ہے، یہ پاکستان کی ایک ایک انچ ہماری ہے۔ صرف ہمیں اس یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ ہمارے حصے کا کام بھی ہمیں کرنا ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کی نالج میں آتی ہے اور غلط ہو رہی ہے اس پہ آواز اٹھانی ہے۔ کب تک خاموشی سے دیکھتے رہیں گے اس وطن کو معاشی طور پہ بحرانوں کا شکار ہوتے ہوئے، سیاسی طور پہ بحرانوں کا شکار ہوتے ہوئے، معاشرتی طور پہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کیسے کرنا ہے۔ ہمیں ایک دائرے میں نہیں گھومتے رہنا۔ آج ہمارے سامنے ہمارے پڑوسی ممالک کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آج بھی ہم راشن کی لائنیں لگوا رہے ہیں، آج بھی ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں۔ کیوں ایسی وجہ ہے؟ میں پچھلے دنوں ایران میں تھا، سینکشنز ہے 40-50 سالوں سے، لیکن معاشی طور پہ مستحکم ہے، اس کے لوگ خوش ہیں۔ آج پاکستان میں 23 کروڑ لوگ خوشحال نہیں ہیں، اور اگر 1 کروڑ لوگ خوشحال ہیں بھی تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہم نے ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں کہ 24 کروڑ لوگ بھی خوشحال ہوں، اور خوشحالی ہو یا نہ ہو میرے وطن کا نام دنیا میں اچھا ہونا چاہیے، ہماری ریپوٹیشن اچھی ہونی چاہیے، ہم پر لوگ ٹرسٹ کریں۔ معاشی طور پہ اگر ہم مستحکم نہیں ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے دنیا میں۔ یہ جو ہمارے فارینرز آئے ہوئے ہیں یہ ہم سے سیکھ کر جاتے ہیں اور ہم سے کہیں آگے چلے جاتے ہیں۔ اگر میں یہاں اگزامپل دوں آپ کو UAE کی، اس کی ایک ایئر لائن ہے ایمریٹس ایئر لائن، آپ سبھی نے نام سنا ہوگا۔ آج بھی اس کے بورڈنگ کارڈ پر EK لکھا ہوا ہے، E سے ایمریٹس اور K سے کراچی۔ پہلی فلائٹ کراچی کی، پہلا پائلٹ کراچی، PIA کا جہاز PIA نے دیا۔ آج $3 بلین اس کا سالانہ پروفٹ ہے، اور آپ کی PIA کہاں کھڑی ہے؟ یہ غور و فکر کی چیزیں ہیں۔ آج بحرین دیکھ لیں جہاں پر ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ سعودی عرب کے ایمبیسڈر نے مجھے بتایا کہ اسٹیٹ بینک آف سعودی عربیہ کا پہلا 15 سال تک جو اسٹیٹ بینک گورنر تھا وہ پاکستانی تھا۔ آج US میں بہترین اچھے ڈاکٹرز پاکستانی ہیں، دنیا میں اچھے بڑے کاروبار کی جو بڑی کمپنیاں اس کے CEOs جو ہیں پاکستانی سے۔
تو پھر میرے وطن کو کیا نظر لگ گئی کہ میں $1 اور $2 بلین کے لیے ہاتھ پھیلائے کروں. جس طرح ہم لوگوں کو یہاں ٹریننگ دے رہے ہیں اس کورس سے جو ہم نے کچھ سیکھا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں. ہمیں اپنی اس پروفیشنل زندگی جو آپ جس فیلڈ سے ہیں، جس ادارے سے وابستہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے معاشرے میں بھی نظر رکھنی ہے کہ آپ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ورنہ سب کچھ سامنے ہی ہے. 76 سال گزر گئے. وہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہا ہوں. تو سمت کا تعین کر کے آگے بڑھنا ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم پاکستانیوں کو کوئی ترقی کی راہ سے روک سکے. کیونکہ اس پر بھی کسی شاعر نے کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کہاں سے رستہ نکالیں. میں ایک دفعہ پھر ایڈمرل اظہر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ آپ سب کو لے کے یہاں گورنر ہاؤس آئے. میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں نے آپ سب سے بات چیت کی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں کی منزلوں پر لے کر جائے. آپ اپنی فیلڈ میں، اپنے ادارے میں اعلیٰ مقام تک پہنچیں، لیکن ہمیں پاکستان کو نظر انداز نہیں کرنا. ہم سب کو اس پاکستان کو ہم سب کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح زندہ سلامت رکھے. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.